یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 52 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوال کی روشنی میں آیات کی تفسیر پیش کریں گے۔ اور سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا، اللہ کی رحمت اور عذاب کی حقیقت اور مومنوں کے لیے کیا رہنمائی ان آیات کے اندر فراہم کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشہادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوله نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے اور غیب اور موجود کے جاننے والے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں میں جس چیز میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، اور اگر گناہ گاروں کے پاس ہو جتنا کہ زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، تو سب دے ڈالیں اپنے چھڑانے کے لیے برے عذاب سے قیامت کے دن، اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال بھی نہ رکھتے ہوں، اور نظر آئے ان کو برے کام اپنے جو وہ کیا کرتے تھے، اور الٹ پڑے ان پر وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سو جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت تو کہتا ہے مجھ کو ملی ہے جو مجھے پہلے سے معلوم تھی، نہیں بلکہ یہ آزمائش تھی، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ کہہ چکے ہیں یہ بات ان سے پہلے بھی، پھر کچھ کام نہ آیا انہیں جو کچھ وہ
کیا کرتے تھے، پھر پڑ گئی ان کی برائیاں جو انہوں نے کی تھیں، اور جو گناہگار ہیں ان میں ان پر بھی اب پڑتی ہیں جو وہ برائیاں کیا کرتے تھے، اور وہ نہیں عاجز کرنے والے۔ اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا، اللہ کی رحمت اور عذاب کی حقیقت اور مومنوں کے لیے ان آیات میں کیا رہنمائی فراہم کی ہے۔ آیت میں گناہگاروں کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اگر کافر اور گناہگار اور مجرم لوگ اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر جو کچھ دنیا میں ہے، اور اس کی مثال اور بھی یعنی اس کا دگنا کر دیا جائے، یہ اپنے گناہوں کے فدیے میں دینا چاہیں اور یہ چاہیں کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں اپنے اعمال، برے اعمال کی سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور جسے جھٹلایا کرتے تھے، وہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ جب اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے اس کے ساتھ نعمت کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ اسے اپنا کمال اور اپنا علم اور اپنی تدبیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مصیبت کا آنا اور پھر اس کو اللہ کی طرف سے کسی نعمت کا ملنا، یہ دونوں قسم کی حالتیں اللہ نے آزمائش اور امتحان کے لیے بنائی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ پھر ایمان والوں کے لیے رہنمائی ان آیات کے اندر یہ فرمائی گئی کہ اللہ رازق ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، اور اسی کی حکمت کے تحت دنیا کے اندر رزق کی تقسیم کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے۔ اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ یہ نشانی ہے اور اس کے اندر بڑی نصیحت رکھی گئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 52 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا تھا، اس کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی، اس پر آپ کو اطمینان ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ اسے ضرور پیش کریں، انشاءاللہ ہم اس کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔